بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 6 کے مضمون معاشرتی علوم کے سبق نمبر 1 کائنات اور نظام شمسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اسٹوڈینٹس ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کا مفہوم کیا ہے، کائنات کا مطلب کیا ہے۔ آپ کو اپنے اراؤنڈ میں آپ کو آسمان پر، زمین پر، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، جتنی تمام چیزیں نظر آتی ہیں یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ کائنات میں شامل ہیں۔ تو کائنات کیا ہے کہ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، مادہ، خلا میں پائی جانے والی تمام اشیاء کائنات میں شامل ہے۔ تو ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سب کائنات کا حصہ ہے۔ اب کائنات کی وسعت اور اجزاء، کہ کائنات کی وسعت، کہ کائنات ہے کتنی بڑی، اللہ پاک نے کائنات کو کتنا بڑا بنایا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یعنی اس کے کیا کیا اجزاء ہیں۔ تو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ کائنات بہت وسیع اور حیران کن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ کائنات تقریباً 20 بلین نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ اب نوری سال کیا ہوتا ہے یہ ابھی آپ کو اندازہ ہوگا، ابھی آگے ہم پڑھیں گے۔ روشنی کی شعاعیں جتنا فاصلہ ایک سال میں طے کرتی ہیں اس فاصلے کو نوری سال کہتے ہیں۔ تو نوری سال کیا ہے کہ اگر ہم کسی جانب روشنی کو کسی ڈائریکشن میں کسی جانب ہم لے جائیں اور وہ روشنی کیا ہو ٹریول کرنے لگ جائے، یعنی بہت تیزی سے روشنی سفر کرتی ہے، وہ سفر طے کرنا شروع کرے اور اس سفر کے طے کرنے میں ایک سال جب پورا خرچ ہوگا، ایک سال کے اندر جتنا فاصلہ وہ طے کرے گی روشنی، اس فاصلے کو ایک نوری سال کہتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ روشنی اتنی تیز رفتار ہے اور وہ خود پورے ایک سال تک چلتی جائے تو وہ ایک سال نوری سال پر مشتمل ہو جائے گا، یعنی نوری سال بن جائے گا۔ اب ایسے ہی 20 بلین نوری سال، 20 بلین بہت بڑا بلین ہوتا ہے، یعنی 100 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے۔ اب آپ لگائیے، اور ملین کیا ہوتا ہے؟ ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ تو کائنات بہت وسیع، اور یہ بھی اندازہ ہے، اس سے بھی نہیں معلوم، آگے سائنسدانوں کو ابھی تک دریافت نہیں کر سکے ہیں کہ اور کائنات کتنی بڑی ہے۔ اچھا، سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کائنات بنی ہے یہ آج سے کوئی 15 سے 20 بلین سال پہلے بنی تھی، کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ کائنات بن گئی، زمین اور آسمان کے درمیان میں خلا پیدا ہو گیا۔ اس دھماکے کو ہم نام دیتے ہیں، اسکرین پر اگر دیکھ رہے ہیں آپ، بگ بینگ کا۔ تو بگ بینگ کی وجہ سے، سائنسدانوں کے مطابق بگ بینگ کی وجہ سے، یعنی بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے کائنات جو ہے وجود میں آ گئی۔ اب کائنات مادے پر مشتمل کئی بلین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، کئی بلین یعنی لاکھوں، کروڑوں، ان لاتعداد کہکشاؤں یعنی کئی کروڑوں کہکشاؤں میں سے ایک ملکی وے کہکشاں ہے۔ اب کہکشاں کیا ہوتی ہے؟ کہکشاں کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ستاروں کی، سیاروں کی ایک بہت بڑی کائنات کا حصہ، بہت بڑا۔ کئی بلین ستارے، گیسیں، گرد و غبار اس کہکشاں کا حصہ ہیں۔ یعنی ایک ملکی وے کہکشاں کیا ہے کہ اس کے اندر کئی بلین، کروڑوں ستارے موجود ہیں، اس میں گیسز موجود ہیں، اس میں گرد و غبار موجود ہے، یہ سب اس کہکشاں کا حصہ ہے، صرف ایک کا۔ اور اس ایک کہکشاں سے بھی کئی بلین کہکشاں، یعنی ایسی کروڑوں کہکشائیں ملا لیں تو اللہ پاک کی کائنات نظر آتی ہے، اور آگے اللہ جانے کتنی بڑی کائنات اللہ پاک نے تخلیق کی ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق، ماہرین فلکیات کون ہوتے ہیں؟ جو آسمانوں اور خلاؤں میں موجود جو آبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں ایکسپرٹیز رکھتے ہوں، ماہرین فلکیات کہلاتے ہیں۔ سورج ملکی وے کہکشاؤں کے ان گنت ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ تو دیکھیں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ اب دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں نظام شمسی اور سیارے۔
نظام شمسی شمس سے نکلا ہے، اور شمس کے معنی ہوتے ہیں سورج کے. تو سورج کا ایک نظام ہے اور اس کے اراؤنڈ کچھ سیارے موجود ہیں. سورج خود ایک ستارہ ہے اور اس کے اطراف میں سیارے موجود ہیں. نظام شمسی سے مراد سورج کا نظام. سورج کے گرد 8 سیارے گردش کر رہے ہیں. یعنی وہ چیز، وہ خلائی آبجیکٹس جو سورج کے گرد گردش کرتے ہیں سیارے کہلاتے ہیں. اور سورج کے گرد کتنے سیارے گردش کر رہے ہیں؟ 8 سیارے گردش کر رہے ہیں، اور اس کے نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں. آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ سب سے پہلے دیکھیں سورج دکھایا گیا ہے میری اسکرین پر. اگر آپ دیکھیں کرسر کو، سورج ہے، اس کے بعد مرکری، پھر وینس، پھر ارتھ، پھر مارس، پھر جوپیٹر، پھر سیٹرن موجود ہے، پھر یورینس موجود ہے، اس طرح نیپچون موجود ہے. تو اب بتا رہے ہیں کہ نظام شمسی کا آغاز کب ہوا؟ کہ تقریباً 5 بلین سال پہلے ہوا تھا، یعنی 5 کروڑ سال پہلے. ہماری یہ زمین نظام شمسی کا حصہ ہے، یعنی جس سیارے پر ہم رہتے ہیں وہ زمین ہے. ہماری زمین ایک سیارہ ہے کیونکہ وہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اور ہر وہ جسم، ہر وہ آبجیکٹ جو سورج کے گرد گردش کرتا ہے سیارہ کہلاتا ہے. تو ہماری ارتھ، اگر اسکرین پہ دیکھیں آپ میرے کرسر کو، تو ہماری ارتھ جو ہے یہ بھی سورج کے گرد گردش میں لگی ہوئی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے. تو ہماری ارتھ جو ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے. 8 سیاروں میں سے ایک ہے جو سورج کے فرد اپنے مقرر مداروں میں چکر لگا. اچھا، ان کی گردش کی وجہ سورج کی کشش ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ مستقل جو ہے گردش کرے جا رہا ہے؟ ہر سیارہ، مرکری بھی، وینس بھی، ارتھ بھی، مارس بھی، یہ سب سیارے گردش کرنے. تو وجہ کیا ہے؟ کہ سورج کی کشش، سورج نے ان کو اپنی جانب کشش کیا ہوا ہے، اور یہ سیارے، ہر سیارہ اپنے ایک راستے پر چل رہا ہے. یہ دیکھیں آپ کو لائنز جو یہاں پر نظر آ رہی ہیں تصویر میں، ہر سیارہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے ایک مرکز پر چل رہا ہے. یہ دیکھیں یہ لائن جہاں پر میرا کرسر اس وقت چل رہا ہے، اپنے ایک مرکز پر چل رہا ہے، اپنے ایک راستے پر چل رہا ہے. سیاروں سے مراد وہ اجسام فلکی ہیں، یعنی آسمان کے وہ اجسام ہیں جو خلا میں سورج کے گرد گھومتے ہیں. تو سیارہ کیا ہوتا ہے؟ جو سورج کے گرد اجسام گھومتے ہیں، جو آبجیکٹس گھومتے ہیں، وہ سیارے کہلاتے ہیں. اب ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، یہ سب کے سب سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں. یعنی یہ 8 سیارے جتنے بھی ہیں نظام شمسی کے، یہ سب بھی کیا کر رہے ہیں؟ سورج سے روشنی حاصل کر رہے ہیں. اور نظام شمسی کے 8 سیاروں کے نام کیا ہیں؟ عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون. اچھا، ان 8 سیاروں کے علاوہ کئی اور ذیلی سیارے یعنی چھوٹے سیارے بھی موجود ہیں. کوئی دمدار ستارہ بھی موجود ہے، کئی سیارچے بھی موجود ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ نظام شمسی کا حصہ ہیں، سورج کے نظام کا حصہ ہیں. اب نظام شمسی کیا ہے؟ 8 بڑے سیاروں پر مشتمل ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت 8 بڑے سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں سورج کی اپنی کشش کی وجہ سے. اور ان سیاروں کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں. اور ان 8 سیاروں کے علاوہ مزید دوسرے بھی آبجیکٹس موجود ہیں، اجسام موجود ہیں، جن میں دمدار ستارے ہیں، ذیلی سیارے ہیں، سیارچے وغیرہ بھی ہیں. عطارد سورج کا قریب ترین سیارہ ہے. یعنی اب عطارد کو مرکری کہتے ہیں انگلش میں. اس کا درجہ حرارت دن کے وقت 400 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ گرمی، یعنی لائف ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت قریب بھی ہے. یہ سیارہ سب سیاروں سے زیادہ تیز رفتار ہے. یعنی یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سورج کے گرد کیا کر رہا ہے؟ مستقل چکر لگاتا رہتا ہے، اور سورج کے گرد اپنا ایک چکر 88 دنوں میں مکمل کرتا ہے. نظام شمسی زہرہ، یہ نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے. دیکھیں اس کی اگر آپ ساخت، اس کا کلر بھی دیکھیں تو تھوڑا ریڈش ٹائپ کا سا ہو رہا ہے. گرم ترین سیارہ ہے اور اس کا درجہ حرارت 500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اچھا، اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی چمک بہت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ چمک پائی جاتی ہے، شائننگ پائی جاتی ہے، اسی لیے اسے صبح کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے. نمبر 3 ہے زمین، جس پر ہم رہتے ہیں.
زمین کیا ہے؟ یہ نظام شمسی کا اہم سیارہ ہے، اور پورے نظام شمسی میں جتنے بھی سیارے ہیں، ذیلی سیارے ہیں، ستارے ہیں، دمدار ستارہ ہے، سیارچے، ان سب میں زمین ایک واحد سیارہ ہے جو سورج سے اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ اس کی وجہ سے درجہ حرارت معتدل ہے اور اس پر زندگی ممکن ہے۔ معتدل سے مراد کیا ہے کہ زمین ایک ایسا سیارہ ہے جہاں کا درجہ حرارت معتدل، یعنی بہت زیادہ نہ گرم ہے، یعنی ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کسی میں 400 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، کسی میں 500 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، لیکن زمین وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی ممکن ہے اور اس کا درجہ حرارت معتدل ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہے۔ چوتھا سیارہ پڑھتے ہیں، یہ ہے مریخ۔ مریخ زمین کے قریب ہے، یعنی زمین سے قریب، لیکن اس کا درجہ حرارت 63 سینٹی گریڈ ہے، یعنی اس کا درجہ حرارت بھی بہت زیادہ ہے۔ نیکسٹ ہے مشتری، نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے، حالانکہ 5ویں نمبر پر ہے لیکن سیارہ سب سے بڑا ہے۔ یہ میں اپنے محور کے گرد ایک چکر صرف 10 گھنٹے میں ہی مکمل کر لیتا ہے، اتنا بڑا سیارہ ہے۔ اب دوسرا بڑا سیارہ ہے زحل، اس کے گرد خلائی ذرات کے خوبصورت دائرے موجود ہیں۔ یہ دائرے جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں اس کی گرد موجود ہیں، اللہ پاک نے اتنے خوبصورت بنائے ہوئے ادھر دائرے۔ نیکسٹ ہے یورینس، نظام شمسی کا تیسرا بڑا سیارہ، اور اس میں بھی خلائی ذرات موجود ہیں، خلا موجود ہے اس کے اندر۔ نیکسٹ ہے نیپچون۔ نیپچون نظام شمسی کا سرد ترین سیارہ ہے، یعنی بہت زیادہ سردی ہے یہاں پر، یہ سورج سے حاصل ہونے والی ساری حرارت خارج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں شدید ترین ٹھنڈ ہوتی ہے، تو زندگی ممکن یہاں بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں سورج کی بات کرتے ہیں، نظام شمسی کا مرکز سورج ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے جو ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس سے مل کر بنا ہے، اور سورج کا درجہ حرارت 6000 درجے سینٹی گریڈ ہے، بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے وہاں پہ۔ یہ اپنی غیر معمولی جسامت کی وجہ سے نظام شمسی میں موجود ہر چیز کو اپنی کشش کے دائرے میں رکھے ہوئے ہے، یعنی یہ کیا کرتا ہے، اس کی جسم اتنا بڑا ہے سورج کہ یہ تمام باقی سیاروں کو اپنی جانب کشش کر لیتا ہے، اور سورج ہی نظام شمسی کے تمام سیاروں کے لیے روشنی اور حرارت کا سر چشمہ ہے۔ یعنی نظام شمسی کے جتنے تمام سیارے ہیں، چاہے وہ عطارد ہو، چاہے وہ زہرہ ہو، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، یہ تمام کے تمام جو روشنی حاصل کر رہے ہیں، جو حرارت حاصل کر رہے ہیں، وہ سورج سے حاصل کر رہے ہیں۔ اب نظام شمسی کے دیکھیں اور بھی اہم اجزاء ہیں، وہ اہم اجسام ہیں، کیا ہیں؟ شہاب ثاقب سے مراد وہ چھوٹے ذرات جو زمین کے بہت قریب گردش کرتے ہیں، زمین ہمارے سیارے کے بہت قریب گردش کرتے ہیں، شہاب ثاقب کہلاتے ہیں۔ دمدار ستارے وہ ہیں جن کے اگلے حصے خلائی ذرات اور برف سے بنے، یعنی اگلا حصہ برف سے بنا ہوا ہے اور پچھلے حصے میں چمکدار گیس موجود ہے۔ ذیلی سیارے وہ فلکی اجسام ہیں جو اپنے محور پر چکر لگانے کے ساتھ ساتھ سیاروں کے گرد ایک مخصوص مدار میں گھومتے ہیں۔ زمین کا ذیلی سیارہ چاند ہے، یعنی ہمارے جو سیارہ ہے، ہماری جو زمین ہے، اس کا ایک اور ذیلی سیارہ کیا ہے؟ چاند ہے۔ سیارچے، سیارچے چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام ہیں جو چٹانوں سے بنے ہوئے ہیں، ان کو چھوٹے سیارے بھی کہتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے اجسام ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس بہت سی اس میں باتیں دلچسپ ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے۔ کچھ آپ کو انٹرسٹنگ چیزیں میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ ہم نے جیسے پڑھا کہ اللہ پاک نے بہت ساری کہکشائیں بنائی ہیں اور ان کے اندر بہت سارے سیارے موجود ہیں، اور یہ سب تمام چیزیں مل کر ایک کائنات بنا رہی ہیں۔ اب سیارے تو دیکھیں اتنے سارے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو سورج ہے وہ ان کا مرکز ہے، اور پوری کائنات میں سورج صرف ایک ہی ہے۔ سیارے بہت سارے ہیں لیکن سورج پوری کائنات میں ایک ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو مختلف اور سیارے ہیں جیسے مشتری ہے، جوپیٹر ہے، ان پر چاند جو ہیں، بہت سے سیاروں پر چاند کیا ہے؟ ایک ذیلی سیارہ، یعنی اس کا سب سیارہ ہے، سب پلینٹ کہہ لیں آپ اس کو۔ تو ان پلینٹس پر ارتھ پر صرف ایک ہی جو ہے وہ چاند ہے،
لیکن جوپیٹر وغیرہ پہ چلے جائیں تو کسی سیارے پر 12 چاند بھی موجود ہیں، کسی پر 2 چاند بھی موجود ہیں، کسی پر 6 چاند بھی موجود ہیں، لیکن زمین کا جو ذیلی سیارہ چاند ہے وہ ایک ہی ہے، اور پوری کائنات میں زمین وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر لائف ممکن ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے یہ ہمارا چیپٹر اختتام ہوا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا۔ اس چیپٹر کے سمجھنے میں آپ کوئی بھی دشواری اگر آپ کو درپیش ہے تو آپ اسکرین پر موجود ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔